میرے عزیزوں، دیوانوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ میں نے ایک بار محسوس کیا تھا، مدھیہ پردیش میں ایک جلسہ تھا اور ان کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ سنڈے کو ہی آپ تاریخ دیجیے۔ تاریخ مل گئی اور اتفاق ایسا کہ مجھے سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی، مجھے فلائٹ میں جانے ہی نہیں دیا گیا۔ جلسہ بہت بڑا سجا تھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ آج نہیں آ سکتے، کل آئیں گے۔ ان لوگوں نے تھوڑا سا نروس پن دکھایا، لیکن میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھو، بات ہماری نہیں ہے، حضور پاک کی ہے، وہ خود ہی جمع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن پیر کا دن تھا، وہ کہہ رہے معمول کے خلاف ہو جائے گا، سنڈے کو لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سب جمع ہوتے ہیں، لیکن پیر کے دن جب ہم وہاں پہنچے تو اتنا بڑا جم غفیر تھا کہ صرف وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تھے 800 گاڑیاں لے کر کے، اور جب میدان بھرا ہوا دیکھا تب میں نے ایک بات عرض کیا تھا کہ سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ سنیوں کے لیے کوئی سنڈے نہیں ہوتا۔ جو رات میرے مصطفیٰ کے نام کی ہے وہ عید کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کا تذکرہ ہو وہ ہماری عید کی رات ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آیت کریمہ وہی پڑھی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر عشق کی زبان میں سننا ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ میری پوری گفتگو ایک جملے پر چلے گی، میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا وہ صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ یہ جملہ ہے، توجہ کریں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے حضور کی آشنائی ملی ہو، نبی پاک کی محبت ملی ہو، اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کون کیا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے۔ وجہ یہی ہے آج ہم لوگ جو حالات دیکھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لذت آشنائی نہیں ملی ہے۔ لذت آشنائی جسے مل جاتی ہے، پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم صحابی رسول، 50,000 کا مجمع یہودیوں کا ہے، یہودی عالم کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے، خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ان کے خدا نے کہا ہے کہ خدا فقیر ہے اور یہ مسلمان غنی ہے، قرضہ دے دو۔ اللہ نے قرض حسن کی جو بات فرمائی قرآن میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرض حسن کا مطلب مال نہیں، تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، بدلے میں مولا جنت عطا کرے گا۔ مگر اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا یہودی اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے اور یہ مسلمان امیر ہیں، غنی ہیں۔ صدیق اکبر تنہا ہیں، برداشت نہیں ہو سکا، چڑھ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس خجامہ اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، سپیکر ان کا ہے، بیان کرنے والے ان کے ہیں۔ صدیق اکبر نے ادھر بھی نہیں دیکھا ادھر بھی نہیں دیکھا، جڑ دیا تماچا۔ یہی کہتے ہیں عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب ہونا کیا تھا، پکڑو دکڑو مارو توڑو، لیکن صدیق اکبر کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جو تماچا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے، جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد اسی یہودی عالم نے کہا رکو، اس کو یہاں سزا نہ دو، ان کو لے کے چلتے ان کے رسول کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، سارا مجمع ان کا ہے، اخبار بھی ان کے، گواہ بھی ان کے۔ میرے عزیزوں ساری چیزیں ان کی آج جیسے ہے،
پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری دجالی میڈیا جو چاہے پھیلا دے. یہودی سارے آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے ہاں بڑی بدتمیزی کیا ہے. کہا کیا کیا؟ ہمارے عالم بیان کر رہے تھے خدا آپ کا غنی ہے، آپ فقیر ہیں. الٹ دیا جملے کو. یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا عالم آپ کی خدا کی شان بیان کر رہا تھا، اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں. اس بات پر ابو بکر نے تماچا لگا دیا. حضور پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماچا لگایا؟ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت یہ گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے، ان کا فقیر ہے، اور مسلمان غنی ہے، خدا قرضہ مانگتا ہے. حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تنہا تھے. اور یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب جھوٹ پر جمع ہے. ایک نہیں دسیوں یہودی کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا عالم سچ بول رہا ہے، ہمارا عالم سچ بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھو اے مسلمانوں، ان تمام چیزوں سے اپنی ذہن کو صاف کر لو. جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر کان نہ دھرنا. ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی. بے شک بے شک. ہوا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق تنہا ہیں. آپ نے سر جھکا لیا، کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گواہ نہیں وہاں پر، لیکن یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی. اب صدیق اکبر کی تنہا وہاں موجودگی، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غضبناک ہو جاتے؟ نہیں. روایات بتاتی ہیں وحی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے. جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے محبوب اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے. یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر نے جو کہا ہے وہ سچ تھا. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ سارے مجمع کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام صدیق اکبر ہوا کرتا. وہ صدیق کی صداقت رضی اللہ تعالی آج تمہارے اندر آ جائے، سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جائیں، پرواہ نہ کرنا. اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، تنہا بھی ہو اللہ کی مدد آئے گی. بے شک بے شک. اللہ کی مدد آئے گی. بظاہر حالات خراب ہیں، بظاہر حالات ہمارے خلاف دکھتے ہیں. آج یہی حالات دہرائے جا رہے ہیں. میں تھوڑی اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی مصیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ ایک خاتون جو احد کے میدان کی طرف بھاگے جا رہی تھی اور آنے والے جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی تجھے پتا ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اس نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی. پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے. اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور پھر آگے بڑھنے لگی. پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو. اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے. جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے. نوحہ کرنا، ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو. ایک ہی تنہا عورت ہے، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید، شوہر بھی شہید. چار موتوں کی خبریں جب ان کو دی گئی اس خاتون نے کہا اے آنے والوں سارے میرے رشتہ داروں کے موت کی خبریں سنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں؟ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں. اس خاتون نے کہا مجھے دکھا تو دو، ارونی مجھے دکھاؤ کہاں ہے. لے جا کر قریب کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کو دیکھا، آنچل پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے، واہ واہ، ہر مصیبت چھوٹی ہے. ان کا ہی یہ نعرہ تھا ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے. یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا. سبحان اللہ. نعرہ
नारा रिसालत मसलक आला हजरत अजब चीज है, आला हजरत। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको ये लज्जत मिलती है मोहब्बत मुस्तफा की, फिर वो मुसीबतें गिनता नहीं है, वो अपने ऊपर आने वाली आफतों को गिनता नहीं है, उसके लिए दुनिया हेच है। अजीजा ने गिराम वक़ार, आपको पता है वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन जिनकी जिंदगियां, जवानी की जिंदगियां बड़ी अजीज होती, हर आदमी जवानी में ऐश करता है, मगर मदीने के उन जवानों को हमने देखा है, आज शादी हुई, आज दुल्हन को घर लाया है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात में मसरूफ है, लेकिन जंग का बिगल बज गया, बाहर मदीने में आवाज आने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान की तरफ निकल पड़े हैं। ये आज का दूल्हा अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर निकल पड़ता है और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शरीक हुआ। जानते हो वो खातून भी ऐसी नहीं थी कि पैर पकड़ ले, कहां सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, मेरा कौन होगा इसके बाद, नहीं, खातून ने कहा जाओ अल्लाह हाफिज, अगर सलामती के साथ आ गए फखर से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तब भी फखर करूंगी कि शहीद की बेवा हो। रसूल पाक के मुआशरे के उन मिसालों को तुम्हारे सामने रख रहा हूं जिन्होंने लज्जत आशनाई पाली थी, हुजूर की मोहब्बत का मजा ले लिया था। वो सहाबी रसूल जवान दूल्हा मैदान जंग में शरीक हो गया, लेकिन घमासान की जंग में शहीद भी हो गया। एक रात का दूल्हा शहीद हुआ है जिसको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, हजरत हंजला गुसैलुल मलाइका। और आपको पता है एक नौजवान जो काले रंग के थे, हजरत अब्दुल्ला अस्वद उनको कहा जाता है, हुजूर के पास आए, कहा शादी करना है, शादी करना है, उम्र हो गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ है मेहर देने के लिए, कुछ पैमाल है, कहा कुछ है नहीं, कहा मेहर के लिए पैसे ले आओ, शादी करा दी जाए। और उसके बाद उन्होंने इधर उधर किया, फिर हुजूर ने ही उनके लिए माल जमा करने का इंतजाम किया, हजरत उस्मान गनी के जरिए से उनको माल दिया गया, पैसा दिया गया, कहा जाओ घर को बना लो, सामान ले आओ और मेहर के पैसे जुटा लो, शादी का सामान खरीदो, मदीने की अंसार की किसी बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाएगा। वो नौजवान अब्दुल्ला अस्वद गरीब सहाबी हैं, गरीब सहाबी और काले रंग के थे, उन्होंने शादी का सामान खरीदने के लिए माल तो जुटा लिया, बाजार में थे, ऐलान हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं, अचानक मुशरिकीन का हमला हुआ। ये जो नौजवान है शादी का सामान खरीदने गया था, जाकर घोड़ा खरीद लेता है और हथियार खरीद लेता है, और उसके बाद जो जिरा हुआ करती थी, लोहे की टोपी, लोहे का लिबास, सब खरीद लिया, और जितना मन था जो कभी नहीं पहना था वो सारे हथियार खरीद लिए और सज संवर कर घोड़े पर बैठ कर के आ गया। जब मैदान जंग में सफें लग रही थी शरीक हो गए। इनको तो गरीब सहाबा में शुमार किया जाता था, इनके पास कभी कोई हथियार नहीं था, न कोई तलवार, न कोई टोपी, न कोई घोड़ा। सहाबा उनकी तरफ देखकर समझते हैं कोई बड़ा पहलवान होगा हम में से जिसको हम नहीं जानते, लेकिन जब जंग में वो अड़ गया था बड़े बड़े शेरों के पैर उखड़ने लग गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन दोपहर के वक्त सहाबा से पूछा कौन है ये जो लड़ रहा है, ये बथले जलील कौन है, ये चेहरा भी छुपा हुआ है, पूरी लोहे की टोपी पहना हुआ है, पूरा जिस्म भी छुपा हुआ है, कीमती लिबास है इसके ऊपर। सहाबा इधर से उधर से देख रहे हैं, कहा हम में से तो नहीं है ये, कोई बाहर से आया हुआ लगता है। हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं मेरा अब्दुल्ला अस्वद है जिसको शादी के पैसे दिए थे, जाकर इसने जंग का सामान खरीद लिया है। और हुजूर पाक देखकर मुस्कुराने लगे। शाम से पहले उसी अब्दुल्ला अस्वद की शहादत भी हो गई, वो शहीद हो गए मैदान जंग में।
جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری، ٹوپی اتاری، خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا، ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے، حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کٹ گئے، ختم ہو گئے، اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ کون سی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بازار میں شادی کے سامان خریدنے سے بدل کر وہ ہتھیار خریدنے پر آ جائیں؟ ارے جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹ بال کا میدان نہیں ہے، ہتھیلی میں جان لے کر کے جانا ہے۔ اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک ڈنڈا دیکھ لیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے نکل پڑتے تھے جیسے لگتا ہے روز کا کام ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو انہیں لاتی تھی؟ وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بدر کے میدان میں حضور جا رہے تھے، ایک گھر میں رات کو لڑائی چل رہی ہے، کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان۔ باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیٹا لڑ رہا ہے، ابا آپ نہیں جائیں گے، آپ گھر میں رہیں گے، میں جاؤں گا۔ باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا تو گھر سنبھال، میں جاتا ہوں، میری عمر ہو گئی ہے، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ۔ تکرار اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا۔ قرآن اندازی ہوئی تین بار بھی ہوئی تو بیٹے کا ہی نام نکلا۔ باپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ تیری قرآن اندازی، میں حضور کے پاس لے چلتا، میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، حضور کے ساتھ جانے کا جذبہ کیسا تھا۔ ارے وہ قرآن اندازی کر رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، کوئی مٹھائی کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر کے مٹھائی ایک لڈو لے آئیں گے، وہ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی تکرار، پھر آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، دونوں نے دلیلیں رکھی۔ باپ نے کہا یہ جوان ہے گھر سنبھالے گا، مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ جوانوں سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے، طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، میرے باپ کو آپ کہیں گھر پر دیکھیں، یہاں کے حالات وہ سنبھالیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور پاک نے جوان کی بات سن لی اور بوڑھے صحابی سے کہا آپ گھر پر رہیں، آپ کا جوان جائے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، چیخ نکلی ان کی، پھاڑے مار کر رونے لگے، کہا ہائے افسوس، اس بڑھاپے پر تف ہے مجھے، اس بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ بوڑھے ہو جاتے تب بھی یہ سوچتے کہ حضور کے ساتھ جانے کا موقع ملے۔ ایک خاتون آئی، میں یہ سب مثالیں رکھتا ہوں، اے نوجوانوں پھر تم سے پوچھتا ہوں کیا لذت آشنائی تمہیں بھی ملی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فدا کرنا یا اپنی دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ کبھی آیا ہے؟ ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی میدان کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی جنگ کا حال تھا، کئی جنگیں لڑی گئی ہیں، ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر، کہا یا رسول اللہ مدینے کی ساری مائیں اپنے جوان لڑکے بھیج رہی تھی، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، میں اس کو لے آئی ہوں، اس کو قبول کر لیں۔ توجہ، ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے، ماں کی ممتا، 1.5 سال کے بچے کو لے کر آئی، کہا اس کو قبول کر لے۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے اور میرے پاس سوائے اس بیٹے کے کوئی نہیں، ہاں مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا چل پھر نہیں سکتا، تیر تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ جنگ میں جانے کے قابل نہیں، لیکن میں اس حصے سے محروم نہیں ہونا چاہتی جو مدینے کی ہر ماں لے رہی ہے، بس یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ آشنائی کی لذت ملی ہے
اس نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بچے بھی وار دیے، سب لٹا دیا ہے. ان کے لیے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی. آپ کو پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے. اچانک حضور کریم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر جیسی آئے، دروازہ کھلا، حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے. وہاں ایک صندوق رکھا تھا اور اس میں کچھ مال تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صندوق سے مال کو اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور کہا شکرن للہ، اے اللہ تیرا شکر ہے. حضور پاک نے ان کے مال کو جیسی اٹھایا، کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا، اے مولا بس تو اتنا کرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کرے، اپنا سمجھ لے. وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے، پھر کہتے میرے عزیزو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی، ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے. اب آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں، یہاں تھوڑی سی تکلیفوں پر بلبلا اٹھتے